السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید نے ہمارے سامنے جو نصب العین رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جنت حاصل کرنے کی جد و جہد کریں، اور اس جد و جہد کا جو ہدف اس دنیا میں ہمارے سامنے رکھا گیا ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ قرآن مجید نے یہ بات اس طرح ارشاد فرمائی ہے، قد افلح من تزکا، بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جو پاک ہوا۔ تو یہ پاکیزگی قرآن مجید نے ہمیں تفصیل سے بتایا ہے کہ کن چیزوں کا نام ہے۔ میں اس کو اگر کیٹیگرائز کروں تو یہ 3 پہلوؤں سے مطلوب ہے۔ ایک پاکیزگی جسمانی پہلو سے، اور ہم سب جانتے ہیں جو دین میں طہارت کے جتنے بھی احکام ہیں، ہم غسل کرتے ہیں، ہم نجاستوں سے پاکی حاصل کرتے ہیں، ہم اپنے جسم سے غیر ضروری بالوں کو صاف کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہ چند احکام ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کی پاکی کے لیے مطلوب ہیں۔ اس کا ایک دوسرا اہم پہلو وہ ہے جس کا تعلق ایمانیات سے ہے، یعنی ایمانیات میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آلائشوں کی یا ناپاکیوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال شرک ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا، اس کو معبود سمجھ کر پکارنا، اس سے مدد مانگنا، یہ چیز بھی ہمارے معاشرے میں بہت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں اور چیزیں بھی شامل ہیں، اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ مجموعی طور پر دوسرا دائرہ ہے جہاں پر ہمیں پاکیزگی اختیار کرنی ہے۔ اور تیسرا اور آخری دائرہ اخلاق کی پاکیزگی کا ہے، یعنی اخلاق کی دنیا میں بھی بہت سی آلائشیں ہوتی ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم بددیانتی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اور جیسی بہت سی چیزیں جو ہم نے قرآن کا مطلب انصار کورس میں پڑھی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاقی دنیا کی نجاستیں ہیں۔ تو ایک بندہ مومن کی زندگی، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہ ان 3 دائروں سے جہاں کہیں نجاست آئے، جہاں کہیں ناپاکی آئے، اس سے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دیکھیے، جسمانی طہارت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے دنیا اس اصول پہ بنائی ہے کہ نجاستیں بار بار آئیں گی، یعنی بار بار ہمیں نہانے کی ضرورت پیش آئے گی، بار بار ہمیں طہارت کی ضرورت پیش آئے گی، لیکن ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تو اسی طرح اخلاقی معاملات میں بھی یوں نہیں ہوتا کہ ہم ایک روز صبح بیدار ہوتے ہیں اور ساری نجاستیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ہمیں ساری زندگی اسٹرگل کرنی ہوتی ہے۔ ایمان کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی شرک تو مثال کے طور پر ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی عزم کر سکتا ہے، شرک سے بچ سکتا ہے، لیکن اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اس کی جو فروعیات ہیں، توکل کے بعد مراحل آتے ہیں، انسان نہیں کر پاتا، تفویض کے بعض مراحل آتے ہیں، انسان نہیں کر پاتا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے مستقل جد و جہد کا ایک موضوع ہے۔ تو تزکیہ نفس دراصل ساری زندگی کیے جانے کا کام ہے، اور یہ کام اگر ہم کرنے کو اپنا ہدف بنائیں گے تو پھر ہم جان لیں گے کہ جس روز ہم مریں گے اور خدا کے حضور پیش ہوں گے تو پھر پروردگار کی رضا اور جنت دونوں ہمیں حاصل ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں یہی بات بتائی ہے کہ جنت کی فلاح کا انحصار اس پاکیزگی کے اوپر ہے۔ تو جو بھی عمل کریں، دیکھیے اس کا لازمی نتیجہ آپ کی شخصیت پر نکلنا چاہیے، شخصیت کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ شخصیت پاکیزہ نہیں ہو رہی تو پھر گویا کہ ہم مقصد حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا ایک جزوی پہلو اور بھی ہے، اور وہ بڑا اہم ہے کہ تزکیے میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے نا کہ نجاستوں سے ہم پاکی حاصل کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ نشو و نما، بڑھنا۔ تو یہ گویا کہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو بڑھنا چاہیے، ہمارے اندر کے خیر کو بڑھنا چاہیے۔ چنانچہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ منفی پہلوؤں سے ہم طہارت کوئی حاصل نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ یہ ایک پازیٹیو پہلو سے تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہوتا ہے۔ کم و بیش ساری عبادات میں یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ پازیٹیولی ہمارا تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو تزکیہ کا ایک نیگیٹو پہلو ہے جس میں ہم نجاستوں سے اور آلائشوں سے نجات حاصل کرتے ہیں، اور ایک اس کا مثبت پہلو ہے جس میں ہم اپنی پاکیزگی کو نشو و نما دیتے ہیں۔ اس کو میں مثال سے اگر آپ کو سمجھاؤں تو دیکھیے، جب ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلے میں ہم نہاتے دھوتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں مثال کے طور پر، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نجاستوں سے اپنے آپ کو محفوظ بنا رہے ہیں، ان نجاستوں سے ہم پاکی حاصل کر رہے ہیں، ان آلائشوں سے، ان گندگیوں سے ہم نجات حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم مثال کے طور پر کپڑوں کو استری کرتے ہیں، ہم اپنا ہیئر سٹائل بناتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں تو وہ میک اپ بھی کرتی ہیں،
تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کا عمل ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جس طرح ہمیں مل کے خوبصورت اور نفیس اور اعلیٰ انسان بناتی ہیں یا خوبصورت انسان بناتی ہیں، اسی طریقے سے تزکیہ نفس کے معاملے میں بھی یہی دو چیزیں ہیں، اور ان دونوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی رہے۔